خواتین کی عدم موجودگی، عدم توجہ ہے، جس کی وجہ سے مرد حضرات گھر سے باہر جو ہیں اس طرح کے افیئرز رکھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں انگیج کر لیتے ہیں۔ عورت کو مرد کے لیے اگر طوائف بھی بننا پڑے تو اس کو بننا چاہیے۔ مرد جو ہے ان کو عورتوں سے نکاح کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہیں عورت کے ساتھ وداؤٹ اینی لیگل پرمیشن نکاح بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کو اپنے خاندان کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کی جو اولاد ہے وہ وراثت کا برابر کا حق رکھتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اقرا فاروق، لیڈر ٹی وی سے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرس۔ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے بارے میں بات کی جائے تو ہماری جو خواتین ہیں وہ اس میں بہت زیادہ جو ہیں غصہ اور غم کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں وہ خود کو بہت زیادہ مظلوم کہتی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ہمارے شوہر جو ہیں باہر جو ہیں ان کی بہت زیادہ فرینڈز وہ رکھتے ہیں، اور ان کے بہت زیادہ موبائلز میں ایکسٹرا چٹ چیٹس ہیں اور کنورسیشنز ہیں، اور آفس میں مختلف اوقات میں آنا جانا، ان کا گھر سے باہر جو ہے ایکسٹرا ٹائم جو وہ لگاتے ہیں، یا ان کے اگر آفس ٹائم ہے اس کے بعد اگر شوہر گھر لیٹ ہو جاتے ہیں تو ان پہ شک کرنا، ان کی غیر موجودگی میں چارجنگ پر اگر ڈیوائس لگی ہے تو اس کو چیک کرنا۔ خواتین میں جو ہے اس طرح کے بڑے مسائل جو ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہیں مرد حضرات اور خواتین کے درمیان جو ہیں وہ اچھے تعلقات نہیں پائے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے بڑھتے ہوئے مسائل کی جو مین وجہ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، وہ ہماری خواتین کی نااہلی ہے، خواتین کی عدم موجودگی، عدم توجہ ہے، جس کی وجہ سے مرد حضرات گھر سے باہر جو ہیں اس طرح کے افیئرز رکھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں انگیج کر لیتے ہیں۔ یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مرد حضرات ہی جو ہیں وہی معاشرے کے مطابق ایک بگڑتی صورتحال کے مطابق خود کو بھی بگاڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ان دو وجوہات کو ڈسکس کرنے کے لیے جو ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اس طرف اگر ہم روشنی ڈالیں تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ خواتین کی خود کی بھی نااہلی ہے، کیونکہ خواتین جو ہے اپنے شوہروں کو اس طرح سے توجہ نہیں دے پاتی ہیں۔ ایک مرد جو ہے اس کی ایک خواہش ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے بنے سنورے۔ خواتین کا اس طرح کا رویہ جو اپنے مردوں کے لیے وہ رکھتی ہیں کہ جیسے ہی شوہر کام سے گھر واپس آتا ہے تو وہ ایک بیزاری کا اظہار کرتی ہیں، وہ ایک اپنے آپ کو بہت زیادہ بیمار، بیزار اور ایک بری حالت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح ان کے سامنے ظاہر کرتی ہیں کہ پورے دن کی تکی آ رہی ہیں، جو کہ مردوں کے لیے بہت زیادہ ایک بیڈ امپریشن ہوتا ہے۔ مرد کا دل کرتا ہے، شوہروں کا دل کرتا ہے جب وہ کام سے تکیارے گھر آئیں تو ان کی جو خواتین ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کو بنی سنوری اور خوبصورت دکھائی دیں، وہ گلاب کے پھول کی مانند ہوں۔ صنف نازک کہا گیا ہے خواتین کو۔ پورا دن ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر توجہ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو اپنے سسرال، اپنا گھر، اپنا کچن، اپنے بچے سب کچھ سنبھالتے ہوئے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بنے سنوریں۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو مردوں کے لیے اپنی عورت کو بنے سنورے دیکھنا بھی ان کے لیے خواہش ہے۔ تو اگر ہم بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھی، جس کے اندر ایک ہماری اینکر ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ عورت کو مرد کے لیے اگر طوائف بھی بننا پڑے تو اس کو بننا چاہیے۔ اس کو بہت سے لوگوں نے نیگیٹو لیا، خواتین نے اس کے بارے میں بڑی بات اور میڈیا پر اس کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کے لیے بڑی میمز بنائی گئیں، اس کو نیگیٹو کیا گیا۔ لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیولی سوچیں تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے اس میں یہ چیز بتانے کی کوشش کی کہ مرد جو ہے اگر وہ اپنی بیوی میں ہی ایک دوست، اچھی بیوی کے اندر ایک دوست، اس کے اندر خوبصورت ایک عورت کو تلاش کرے گا تو وہ کبھی بھی باہر جو ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرز نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی معاشرے میں اس طرح کی برائی کو جنم نہیں دے گا جس سے آج کل کی خواتین جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ اپنی عورتوں کو جب وہ اچھے لباس اور اچھی خوشبو کے ساتھ پائے گا تو وہ باہر کبھی بھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو ورکنگ وومنس ہیں، جو اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پر توجہ دے سکیں، وہ تو اپنی بامشکل جو ہے وہ دفاتر کو ٹائم دیتی ہیں، اپنی اس روٹین کے ساتھ اتنا وہ بیزی ہو چکی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس نہ تو اپنے شوہر کے لیے ٹائم ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ اپنے گھر کے لیے ٹائم ہے، وہ تو بناؤ سنگھار کرتی ہیں اور بس اپنے کام پر چلی جاتی ہیں اور شام کو آتی ہیں تھکیاری سو جاتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے میں اپنے ویلوگ کے ذریعے ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ بھی ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر توجہ
دیں. ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہیں خواتین کی طرف سے بھی جو ہے جنم لیتے ہیں، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ نوکری پہ جاتی ہیں. میں ہر خاتون کے لیے بات نہیں کر رہی، میں ان خواتین کے لیے بات کر رہی ہوں جن کو اپنی نوکری اور پیسے کا اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ مردوں کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیتی ہیں. اس طرح کی برائی معاشرے میں جنم لے رہی ہوتی ہے کہ جو شک اور برائی کی طرف جو ہے اشارہ جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس حوالے سے ذکر کریں تو بسمل ڈرامہ جو آج کل ARY پر بہت زیادہ فالوئنگ ہے اس کی، اور بہت سارے جو ہیں اس کے پسند کرنے والے ہیں، ڈرامہ کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ، اس کو بہت دیکھتے ہیں، اس کے بہت سے ویورز ہیں اور ملینز میں اس ٹائم وہ ڈرامہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اگر اس حوالے سے بات کریں تو اس میں نعمان اجاز ہیں جو ایک توقیر کا کردار ادا کر رہے ہیں. نعمان اجاز جو ہیں ان کی اپنی کمپنی ہے، اور وہ کمپنی میں ان کا جو ہے ایک بڑا پازیٹیو سا کردار دکھایا گیا. اس میں ایک کردار ہے معصومہ جو ہیں وہ حریم فاروق جن کا نام ہے، وہ ایک معصومہ کا کردار ادا کر رہی ہیں. وہ ان کے پاس امپلائی ہوتی ہیں جس کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. ان کے درمیان جو ہے اس طرح کے معاملات جنم لیتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ان کی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کرنے لگتے ہیں. یہ ڈرامہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. ہماری خواتین جو ہیں بہت زیادہ شک و شبہ کا شکار ہو رہی ہیں، بہت زیادہ انسیکیور ہو چکی ہیں. اگر اس کو پازیٹیو لیا جائے تو اس ڈرامہ سے آپ کو یہ میسیج ضرور ملتا ہے کہ عورتوں کی مصروفیات، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی وائف جو ہیں توقیر کی، جن کا جو کردار ہے ریحام کے نام سے وہ کردار اپنا کر رہی ہیں، ان کی بیوی جو ہیں، اگر آپ دیکھیں تو توقیر کی بیوی جو ریحام ہے وہ اس میں بہت پازیٹیو کردار بھی ادا کر رہی ہیں، لیکن ان کی کون سی ایسی مصروفیات اور ان کے بیہیویئر میں سے کون سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے نعمان اجاز جو ہیں، جو ایک توقیر ان کے شوہر جو ہیں توقیر کا رول ادا کر رہے ہیں، ان کا باہر توجہ جو ہے معصومہ کی طرف جاتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو اس نے معصومہ سے اگر شادی کی تو اس میں ان کا تھوڑا سا نگیٹیو رول بھی تھا. اگر معصومہ سے شادی کی تو ان کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، آن کرنا چاہیے. اگر وہ چھپ کے انہوں نے ایک نکاح کیا، ان کی فیملی، لڑکی کی فیملی کی رضامندی سے کیا، تو مرد کو اسے ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، اس کو آن کرنا چاہیے، اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو معاشرتی طور پہ سہولیات فراہم کرنی چاہیے. ہمارا یہ ڈرامہ جو ہے ہماری سوسائٹی میں ایک نیگیٹو امپیکٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے مرد حضرات ہیں وہ تعلقات تو رکھتے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے، جو کہ ایک عزت دار اور شریف خاتون کے لیے ایک برائی کا سبب بنتی ہے. اگر ایک شریف خاتون ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹرا تعلقات رکھنے والی عورت جو ہے یا کسی مرد کے ساتھ اچھے تعلق میں آ جانے والی خاتون جو ہے وہ بد کردار ہی ہو. ہم اس کے بارے میں تو یہ ایک چیز کبھی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ عورت بد کردار ہی ہے. وہ عورت با کردار بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک شادی شدہ انسان کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن میں بھی ہو سکتی ہے. مرد کو چاہیے اس کو رسپیکٹ کرے، اس کو آن کرے، اور ایک برائی کو جنم دینے سے بہتر ہے اس کو ریگارڈ کرے اور اس کو سوسائٹی کا باعزت طور پہ سوسائٹی میں اس کو لے کر اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارے. اب اس بسمل ڈرامہ میں جو ہے آج کل یہ کردار نبھایا جا رہا ہے کہ جو ریحام جو کہ والدہ ہیں اس ڈرامہ میں، اور توقیر جو ہیں والد ہیں، جب ان دونوں کے درمیان جو ہے بہت زیادہ نکاح کا واضح ہونے کے بعد، نکاح جو ہے معصومہ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ واضح ہوتا ہے، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ جو لڑائی اور ایک برا ماحول بنتا ہے، اور والدہ کو روتا ہوا دیکھ کے توقیر کا جو بیٹا ہے جو اس میں اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے جو کہ بہت نیگیٹو ہے، وہ کہتا ہے کہ میں معصومہ کو قتل کر دوں گا، میں معصومہ کو اسے بدلہ لوں گا کہ میرے والد کے ساتھ کیوں انہوں نے نکاح کیا، جو کہ ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے، ایک نئی برائی ہے. جبکہ ہمارا معاشرہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک مرد ہے اگر اس نے تعلق رکھا ہے تو اس کو شادی کرنی چاہیے. وہ بیویاں کیوں اتنا خوش ہوتی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے مرد حضرات جو ہیں ناجائز تعلق میں، اور وہ ان خواتین کو فون کرتی ہیں، کالز کرتی ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، اور ان خواتین کو جو ہے وہ ہراساں کرتی ہیں، ذلیل کرتی ہیں، زد و کوب کرتی ہیں، دھمکیاں دیتی ہیں. کیا وہ اپنے شوہر کو کیوں نہیں چھوڑ جاتی؟ اگر ان کو اتنا ہی اپنے ساتھ اپنے مقابلے میں کوئی خاتون نہیں پسند ہے تو وہ ڈیورس لے لیں. اسلام نے تو اجازت دی ہے نا آپ کو، آپ کھلا لیں، آپ جائیں، آپ کو دوسری عورت نہیں برداشت ہے تو آپ چھوڑ سکتی ہیں نا، لیکن آپ معاشرے میں برائی نہ پیدا کریں. آپ مرد حضرات کو نیگیٹیوٹی کی طرف جانے پہ مجبور نہ کریں کہ وہ چھپ کے ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھیں اور ایکسٹرا تعلقات کی وجہ سے ایک معاشرہ جو ہے برائی کی طرف جانب جائے. اور اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو مرد جو ہے ان کو عورتوں سے نکاح کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب چاہیں عورت کے ساتھ
وداؤٹ اینی لیگل پرمیشن نکاح بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کو اپنے خاندان کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کی جو اولاد ہے وہ وراثت کا برابر کا حق رکھتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔